السلام علیکم. Is the screen clear? السلام علیکم سر. جی سر الحمد للہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So in Surah Ash-Shu'ara, we started the new surah and we completed about 5-6 verses from it. ابھی کوئی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے. It's introductory ہیں. 7, 8, 9, 3 more ہوئے تو فرسٹ پارٹ ہو جائے گا. Now, فاطمہ ٹیک کیئر آف راشدہ. کتنا بھول کے آیا کتنا ہے. راشدہ پڑھیں گی، فاطمہ لکھیں گی. جی فاطمہ بڑی اور کیا غلطیاں کرتی ہیں کیا ہے. جسٹ کنٹینیو دا کلاس. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو الی الارض، یہاں تک لیں گے. یہ ایک سوالیہ انشائیہ جملہ ہے. جو ہے وہ کیا کے لیے ہے. ولم کیا نہیں، یرو دیکھا تم نے، الی طرف، الارضی زمین کے. اولم جو ہے یہ ایک مطلب نفی میں سوالیہ جملہ ہے انشائیہ. یرو میں فعل اور فاعل ہے. را اس کا روٹ ورڈ ہے. الا از جار مجرور ہو رہا ہے الارضی. فائل یا را کا فائل بتا دیں. یہ مطلب کہ مخاطب ہے ہم سب سے. ٹھیک ہے. کم امطرا فیہا من کل زوج کریم. کم یہ پھر یہاں سے ایک سوالیہ انشائیہ جملہ ہو رہا ہے. کم کتنی، امبتنا یہ ایک فعل اور فاعل ہے. ہم نے اگائیں. نبتا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ ایک مزید فیہی ہے. الف اس میں اضافت ہے. نا اس کا فاعل ہے جو کہ ریفرنگ ٹو اللہ تعالی. فیہا از جار مجرور. ہاں کی ضمیر جاری ہے الارضی پہ. من کلی جو ہے جار مجرور، ہر ایک، زوجن کریم مطلب قسم عمدہ، کریمن جو ہے وہ صفت بن جائے گی. کل زوجن مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے متعلق کے امبتنا. ظرف ہے نا کلے. ٹھیک ہے. کلی ظرف ہے اور زوجن مضاف الیہ بن رہا ہے اور کریمن اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اور آپ فاطمہ اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جو کم امبتنا کہا اس میں کچھ اور جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن واٹ ایلس یو کین ایڈ، واٹ از دا ادر وے یو کین انالائز اٹ. کتنے ہم نے اگائے اس میں.
سر وہ حرف استفہام ہے یہ کم بھی تو سر اب میں ان کہ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حرف ناصبہ تو نہیں ہے یہ کہ کہیں وہ اس کے اینڈ میں زبر آ جاتا ہے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کئی تھا کہ کم تھا. اینیون سے دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ یس تین ویری گڈ. شازیہ کا ہاتھ پہلے اٹھا تھا. شازیہ ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ سر یہ تو سر میں نے تو ہاتھ ویسے پہلے اٹھایا تھا یرو کے لیے، لیکن کم امبتنا سر یہ اس کے یہ تمہیز بنے گی کیونکہ کیسے تمیز بن گئی ایک دم؟ پھر کم سر کم اس کے امبتنا لیے سے ہاتھ پھر اٹھا- ہم ہاتھ کس کے لیے اٹھاتے ہیں؟ سر یرو میں تم تو نہیں ہے مخاطب، یرو وہ دیکھتے ہیں جو اعتراض کر رہے تھے، یہ ان کے لیے ہے نا سر. بولے اچھا تم بولے تو فاطمہ کا من کے حوالے کر دیا تھا کلاس. جی سر. تو فاطمہ سے پوچھیے. جی انہوں سر نے وہ فعل اور فاعل جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا جی فاعل کون ہے؟ کا جو وہ لوگ ہیں جو ہم سے مخاطب ہیں تو ہو سکتا ہے سر وہ غلطی ہوگی. جی سر ٹھیک کر لیتے. میں غلط بول گئی ہوں. صحیح ہے. جی سر اب یہ کم امبت نافی ہے کہ چل رہا تھا، شازیہ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد اور بھی ہاتھ اٹھے تھے، وہ اسی لیے اٹھے تھے شاید. پھر اب سر کیا ہے؟ ساجدہ دانش کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ سر یہی کم جو ہے یہاں پر یہ قسم کا سرپرائزنگ اس میں ہے، یہ اس کو ہم بولتے ہیں ایکسکلیمیشن میں ہے یہ کہ ہاؤ وہ تو بول دیں نا، پھر آپ سے پوچھنے کا مقصد. نہیں سر ایکسکلیمیشن ہے، ونڈر ہے اس میں. اور پھر چلیے سر دیکھیے یہاں مفعول ہے، مطلب یہ ہے. مفعول ہے. ویری گڈ. امبتنا مفعول بھی مقدم. اوہ ٹھیک ہے سر. مفعول بھی مقدم. امبتنا کم یعنی کتنے ہی ہم نے اگائے ہیں. ہم نے اگائے ہیں کتنے ہی. اب یہ کتنے ہی آگے کوئی سینس نہیں بن رہا ہے، یا کوئی سینس بن رہا ہے کتنے ہی ہم نے اگائے ہیں. جی سر اب اس کے بعد جو آ رہا ہے، ایک بات تو آپ نے کری، مضاف مضافل ہے وہ بالکل صحیح ہے، کریم صفت بتائی، لیکن اور ایک گرامیٹیکل لحاظ سے من کل زوجن کا کیا مقام ہے؟ سر اسی ہے آپ نے جی سر. متعلق امبتنا ہے. من کل متعلق ہے، لیکن کوئی چیز جانچنا بھی خالی متعلق تو وہ بہت ہی، اب آپ جس اسٹیج پہ ہیں وہ متعلق سے تھوڑا اور آگے بھی ہے. متعلق کے علاوہ اور بھی کچھ ہے. وہ سر تمیز ہے یہ بات دیر یو ہم بدنا کی. پھر کیا کم کی تو امبت کہاں کی نہیں ہے. ٹھیک کم ہے کی سر. میں نے بھی تو یہی کہا تھا سر کہ کم کی وہ کیونکہ جب گنتی آتی ہے تو ہم اس کو تمیز میں لیتے ہیں، تو اسی لیے میں نے کم کو تمیز کہا تھا. کم کو کمین کم ممیز ہے، یہ من ممیز ہے. یہ تمیز ہے. تو یہاں پر کتنے ہی ہے، تو ایک کتنے ہی جب ہے گنتی یا کتنی تعداد میں، تو پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نامکمل سی بات ہے. کل زوجن کریم یعنی کتنی. اب یہ کریم کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ کریم تو الکریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک ہے. یہ کریم کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ عمدہ سر، ہوں نوبل عمدہ. عمدہ، یا پھر یہ کہ فائدہ مند فائدہ مند. پہنچانے والے، ہے نا؟ اب جی چلیے یہاں تک تو گرامر کے لحاظ سے بہت اچھا سمجھا دیا. اب اس کے بعد سمجھے کیا اس کے اندر، دس از دا واٹ از دا پوزیشن آف دس ورس، اس کے معنی مطلب کیا ہے؟ پہلے وہ مطلب جیسے کہ آ رہا ہے کہ وہ مطلب کتاب میں جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح کہہ رہے ہیں وہ اس کو سب ایک شاعری سمجھ رہے تھے، اور کسی چیز کو وہ ہر چیز سے انکار کر رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک صرف زمین ہی پہ دیکھو کہ جس پہ ہم مطلب اگایا ہے انہوں نے، کہ وہ
اس کی طرف بھی دیکھو گے تو اس میں سے بھی کیسے ایکسپلین. بہرحال میں آپ سے بول رہا تھا کہ اس سے پہلے یہ لاسٹ کلاس میں آپ تو نہیں تھے، دوسروں سے میں بولا تھا کہ وہ 45 to 55 کی آیت میں وہ ہم پچھلے صورتیں میں کئی نشانیاں پڑھ کے آئے تھے. دیکھ کے آیا کسی نے کیا کیا نشانیوں کا ذکر ہے. سر ایک تو یاد ہے وہ جو سایہ جو تھا کہ بڑھنا اور گھٹنا، وہ انسان کے عروج و زوال سے انہوں نے اس میں جو ہے کمپیئر ہوا تھا. ویری گڈ. اور کیا تھی وہ؟ سر اس کے سر یہی تھا. مجھے اب سورج یاد ہے، سر دیکھا نہیں میں نے، لیکن بس یہ 2-3 چیزیں رہ گئی یاد ہے کہ سورج کی نشانی تھی. جی نکال کے دیکھیے نا کہ اس سے قرآن کا مزاج آپ کو سمجھ میں آ جی جائے. سر 45 سے جو ہم سر پڑھ- رات اور دن کے بارے میں تھا کہ رات کو بنایا لباس ہم، جی سر ہوا کا ہے پھر اس میں ہے جان. ہواؤں کو بھیجا ہے خوشخبری آگے اپنی رحمت کے. ہاں، یعنی ایسے تمام چیزیں ہیں. آسمان سے پانی مان طہورا تھا تاکہ زمین مردہ زمین زندہ ہو جائے. پھر پہاڑوں کا گاڑنا تھا، ہے نا. یہ سما یہ قرآن کا مزاج ہے. وہ یہ کہ کچھ پہلے انسٹرکشنز یا کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں جیسے ان کے اعتراضات ہیں یا پھر یقین کوئی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ پچھلی کئی مکی صورتیں پڑھ کے آئے ہیں. سورۃ المومنون میں بھی آپ نے پڑھا تھا، سورۃ الحج میں بھی آپ نے پڑھا تھا انسان کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. شکم مادر میں، سورہ حج میں بھی ہے، مومنین میں بھی ہے، پھر مومنین کے بعد بھی ہے نشانیوں کا سلسلہ ہے. تمام مکی صورتیں یہ نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کو یقین دلانے کے لیے وحدانیت کا، رسالت کا، آخرت کا، یہ کہ کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی جو دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے فائدے کے کام ہو رہے ہیں. اس میں سے ایک کا یہاں پر ذکر ہے، لیکن پچھلی صورتوں میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں بے شمار نشانیوں کا ذکر ہے. کہیں کشتیوں کا ذکر ہے، کہیں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، کہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل کا ذکر ہے. تو دو طرح کے تھے، میٹھا اور کھارا پانی، وہ بھی تھا سر. وہ بھی تھا. تو یہ ساری نشانیاں تو پہلے جو ابھی ہم 6 آیتیں پڑھ کے ہیں، اس کے بعد یہ ایک نشانی کے طور پہ یہاں پر ایک ہی ہے، اور یہ بڑی اسٹرانگ نشانی ہے جو آخرت کا بھی اور توحید کا بھی سبق دیتی ہے کہ زمین بھی مردہ، اس زمین میں ایک مردہ دانہ بویا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش برساتے ہیں، یا نہیں بھی دانہ بویا جاتا ہے تو ہریالی اگاتی ہے، مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں، پھولوں کے پودے اگتے ہیں. تو یہ کس طرح سے زمین مردہ تھی، اور خاص طور سے کولڈ کنٹریز ہیں جیسے امریکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خزاں کا موسم دکھ کے آتا ہے، لیکن وہ کنٹریز جہاں پر انڈیا، پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر باہر کا موسم یا خزاں کا موسم نمایاں نہیں ہوتا. آتا ضرور ہے لیکن اتنا کلیئر نہیں ہوتا. یہاں پر اب اس وقت پورا خزاں کا موسم ہے، پورے پتے جھڑ رہے ہیں، دسمبر کے آخر تک پورے جھاڑ نیکڈ ہو جائیں گے سوائے چند قسم کے جھاڑوں کے، اور بالکل سوکھے ہوئے معلوم ہوں گے. لیکن جیسے ہی پھر اسپرنگ آئے گا سب میں جان آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے. تو ایک توحید کی مثال یہاں پر پچھلی 6 آیتوں کے بعد کبھی نشانیوں سے، کبھی پچھلی قوموں کے ذکر سے، پچھلے انبیاء کو جو بھیجا گیا تھا ان کی قوموں نے انکار کیا تو ان پہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. یہ قرآن کا مزاج ہے، اور خاص طور سے مکی صورتوں کا مزاج ہے. یہ بھی ایک مکی صورت ہے. اس میں اب شروع کی 5-6 آیتیں جو آپ مسلسل یہاں سے
پڑھ کے آ رہے ہیں کہ یہ کتاب تلک الآیات الکتاب المبین، اور پھر یہ آپ کا جو ہے لوگوں کے نہیں ماننے کی وجہ سے لعلہ کا باقی نفس کا ہے نا، اور پھر یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی ایسی نشانی اتار دے کہ اس سے ان کے گردن شرم سے جھک جائیں، اور پھر آیتیں نشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، لیکن وہ جب بھی کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم، کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو سوائے اعتراض کے کچھ نہیں کرتے، ہے نا، اور پھر جو ہے فقط کذبوا فیاتی منبعو، اب یہ جھٹلانے کی وجہ سے موت کی جب اطلاع آ جائے گی وہ اس وقت یا قیامت میں، تو اس وقت چیزیں دیکھ لیں گے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ایک نشانی والی کہ اگر اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو اتنا دیکھ لو کہ مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے۔ یہ پورا یہ ہر آپ کو مکی صورتوں میں مضامین تقریباً اسی قسم کے ملیں گے، یقین دلانے، اس میں ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال کوشش نہیں کی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 13 سال اس میں لگ گئے، جس میں احکام کم ہیں اور نشانیاں عقیدے کو چینج کرنے کے لیے تمام مکی صورتیں جن کی تعداد تقریباً 86 کے قریب ہے، ساروں کو آپ دیکھیں گے۔ ایز اے جنرل اگر آپ پوری قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مکی صورتوں کا مزاج ایک قسم کا ہوگا، مدنی صورتوں میں پھر الگ الگ قسم کے مزاج ہیں، کہیں شرعی قانون زیادہ ہیں، کہیں اخلاقی تربیت ہے، کہیں معاشرتی، جیسے نساء ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران پڑھے تھے، جہاں پر اخلاقی تربیت اور پھر اوبیڈینس کی تعلیم تھی، لیکن بقرہ میں وہ بھی 176 کے بعد سے آخر تک پورے احکامی احکام تھے۔ اب سورہ نساء جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شروع سے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے 25 آیتیں، سارے ازواجی زندگی کے احکام، خاندانی زندگی کے احکام، اور ڈاؤن ٹراڈن جو پیپل تھے، یتیم عورتوں سے متعلق ان کے ریفارمیشن کے احکام آ رہے ہیں، تو ہر قسم کی صورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے بعد ایک نشانی والی بات آ گئی، اور اس کی گرامر بھی اگرچہ ایک آدھ مہینہ جا کے کافی انجوائے کر کے، لیکن کچھ بھولا نہیں زیادہ، ماشاءاللہ، I do appreciate۔ زمین کی مثال دی ہے خالی، اور تو کوئی اس میں نہیں ہے مثال، تو کیا سر اس طرف اشارہ ہے کہ بھئی ہم دوبارہ مردوں کو زندہ کریں گے؟ کیا اس طرف اشارہ ہوگا سر یہ؟ قدرت کا اشارہ ہے، قدرت کا، کہ وہ قدرت جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی دکھ سکتی ہے، اپنے ارد گرد نظر ڈالو تو ہر طرف، یعنی کبھی آسمان کے بارے میں کہا گیا کہ ایک ایسا چھت ہے جس کو کوئی سپورٹ یا ستون نہیں ہے نا، تو کئی قدرت کے لیے نشانیاں۔ تو اب یہ زمین سے مختلف قسم کے میوے، مختلف قسم کی سبزیاں، گھاس، اناج اور دالیں، یہ سب کون پیدا کرتا ہے نا، پھل ہیں، ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہیں، تو یہ سارا قدرت کی نشانیاں ہیں، جس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بھی نشانی ہے، اور قدرت کی۔ اور پھر یہ کل زوجن کا کیا مطلب ہے؟ سر ہر ایک قسم سے زیادہ جوڑے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام تخلیق میں وہ احد ہے، واحد ہے، ایکتا ہے، لیکن اس کی تمام تخلیق جوڑوں میں ہوئی ہے، زوج ہے نا، انسانوں میں بھی، جانداروں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، یہ جتنے درخت ہوتے ہیں ان میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں، بعض ایک ہی درخت میں نر مادہ ہوتے ہیں، بعض الگ ہوتے ہیں، مادہ درخت
پھل زیادہ آتے ہیں اور نر درخت بھی ہوتے ہیں پھلوں میں. تو اس طرح سے ہر چیز کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اکیلی پیدا کی گئی ہے، بلکہ جتنی اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ من کل زوج، اور وہ جوڑوں کی شکل میں، پیر کی شکل میں پیدا کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، چلیے ایک ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کی دو آیتیں ہیں، اور یہ دو آیتیں عائشہ حسینی سنیں گی، اور کون ہے یہاں پر کون ان کا بڑی عائشہ حسینی کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ کچھ بولنا ہے؟ سر جی سر پوچھنا تھا سر، کریمن جو صفت ہے وہ زوجن کی ہے یا اللہ تعالیٰ امبتنا کی ہے؟ نہیں نہیں، زوجن کریم صفت ہی یہی آتی ہے عام طور پہ، ہے نا. تو یہ زوجن جوڑے میں جو بنایا وہ کریم کس طرح سے ہوا؟ مطلب اس کا جوڑوں میں تو بنا ہے بٹ اس کو اس طرح سے کیوں ڈسکرائب کیا ہوا؟ سمجھ کوئی نہیں آیا۔ ایسی چیز دنیا میں آپ بتا سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور وہ بیکار ہے یا ناکارہ ہے، کسی کے کام میں نہیں آتی؟ کوئی ایسی چیز آج تک بڑے سے بڑے مفکر بھی اس کے اوپر غور کر کے تھک کے ان کی سوچ ختم ہو گئی. دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی کے دوسرے کے کام نہیں آتی ہوں، ہے نا. تو یہ کریم کے میں نے فائدہ مند، انسان پھلوں سے، ترکاریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور گھاس سے، اور اناج کی بچی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے، پرندے وہی دانوں سے. بہرحال تمام چھوٹا جو جانور ہوتا ہے اس کو بڑا جانور کھاتا ہے. تو کریم کے معنی فائدہ مند، دیٹ از usable and advantageous for all the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سبحانہ wa ta'ala کی جو امت ہے، جو امتیں ہیں، اور جو خلقت ہے، جو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایون زہریلی پودے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، ان دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں. موذی جانور ہیں یا کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. اس سے انسان کی مختلف فصلوں کی حفاظت ہوتی ہے، ورنہ دوسرے قسم کے جانور وہ ان کو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس میں کریم کے معنی دیٹ از یوزفل، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دنیا کی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے آپ کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکتے، آپ تو کیا کوئی بڑے سے بڑا مفکر بھی نہیں بتا سکتا which is created useless، جو فائدہ مند نہیں ہے. کوئی بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ پرپس ہے دنیا میں. اسی لیے وہ کریم ہے، کریم ہے، جی فائدہ مند ہے. کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی اللہ سبحانہ. جی سر، جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے، چلیے. جب کون ہے آپ کو میں بتایا تھا مجھے آپ کا بڈی کوئی نہیں مل رہا ہے، آپ اس سلیکٹ کر لیجیے. امی کو لے لوں سر؟ لے لیجیے، جس کو آپ چاہے لے لیجیے، میں آپ کے ذمہ دے دیا بس سے. اس کی طبیعت کے لحاظ سے دیکھیے کیا نجیبہ تم کو سلیکٹ کرے کہ تم پڑھیں گے تو وہ تمہارے ساتھ کام کرے گی. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی ذالک لآیتن، انا کا جملہ ہے بے شک، انا کے معنی بے شک، فی وہی ذالک معنی نہیں. آپ پہلے اگر بولو انا تمہارے ساتھ بولو کیا کرنا ہے. پہلے ترجمہ کر رہے آپ یا گرامر کر رہے؟ ترجمہ پہلے کر لیتی ہیں.
तो ये ठीक है छूट जाती है कहते हैं ठीक इन्ना फिजालिका लायतन, यकीनन इसमें, यानी पीछे जो बताई गई हैं कुल निशानियां, लायतन यकीनन इसमें निशानियां है। वमा काना अक्सर हम मोमिनिन, यहाँ वमा का, लायतन तक ग्रामर कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। इन्ना अच्छा, फीस है इन्ना, इन्ना का जुमला है फी जालिका लायतन, आयतन जो है इसका इस्म है, फी जी जालिका उसकी खबर है, जी खबर मुकद्दम है ये, फी जी जालिका लायतन ला यकीनन। किस लिए आया ला ला यकीनन के माने में, ला में ताकीद है ये, ला जी आयतन। जी फिर इन्ना की खबर के बारे में कुछ बोलिए। जालिका क्या है? फी इन्ना फी जालिका, इसमें जालिका वो इसमें इशारा है वो, और जी पिछली आयत में जो गुजर चुका है, जो बताया गया ना जी अम्बतना, और जो है वो क्या है फीहा, हर इलल जमीन से अर्दी में जी कुल्ली निशानियां जो ज़ौजिन, बताई गई हैं वो क्या बोलते हैं उसको अगर ये इसमें इशारा है तो? मुशाहिदे हैं। जी जी पर ठीक एक है चीज वो यहाँ पर उसने बहुत अच्छा निकाल लिया कि हालांकि इन्ना का इसम दूर है लेकिन बहुत जल्दी उस तक पहुंच गई। ऐसे ही थोड़ी कोशिश करो और तमाम जो जहनी तौर पे बीमार होते जा रहे हो वो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इन्ना का इसम आपने ढूंढ के निकाला, बहुत परफेक्ट काम किया कि आया तो इन्ना का इसम है, उसकी खबर फी ज़ालिका है। That was not an easy job to do. यकीनन बहुत बेहतरीन काम था। इन्ना का जुमला, उसका इसम भी आपने निकाला, उस निकालने में यकीनन आप एराब देखे होंगे फी ज़ालिका, उसके फिर आपने उसकी खबर की। और फिर ये इस आयत को और आने वाली आयत के लिए मैं एक नाम बताया था, ये क्या आयतें हैं याद है कुछ? रजाई सूरतें जो बार बार कुछ आयतें रिपीट होती जी हैं। है, ये पूरे सूरे में ये दो आयतें, कपल ऑफ वर्सेस, कोई 8 बार रिपीट हुई है जहाँ पर मजमून खत्म हो रहा है। तो इस तरह भी इसके 8 ग्रुप बनते हैं और हर एक ग्रुप के बाद ये 2 आयतें आएंगी जो बार बार इनको रिपीट किया गया है। तो ये जो बात कही गई कि कम अम्बतना फीहा, उसमें कितनी आयतें हैं, कितनी निशानियां हैं जमीन की पैदावार में, उसकी चीजों में, उसके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने एक रिमाइंडर दिया कि अगर गौर करो, तदब्बर करो तो इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन। ये सिर्फ तदब्बर से ही हासिल हो सकता है, वरना दुनिया में आज बड़े बड़े अक्लमंद लोग, साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं और बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी वो मुशरिक हैं, बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह का बेटा भी मानते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करते हैं। उनकी अक्ल में इतना नहीं आता कि खुदा एक ही हो सकता है, हजारों नहीं हो सकते। तो इसी तरह तदब्बर की दावत कुरान देता है, वो उस वक्त के लोगों के लिए भी जरूरत थी, क़यामत तक के लोगों को भी जरूरत थी, जो मोमिन हैं उनके लिए भी जरूरत है कि उनका ईमान और मजबूत और पुख्ता होगा जब इन आयतों की तरफ वो भी तदब्बर करेंगे। और जो काफिर हैं उनके लिए भी रहनुमाई होगी, अगर तदब्बर करेंगे तो अल्लाह की वहदानियत, रिसालत, आखिरत, शरई अहकाम, ये सारे जो है किसकी लिए है, किसके फायदे के लिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई फायदा नहीं है। उनकी जो तख्लीक है उस तख्लीक से किसी चीज से अल्लाह सुब्हानहू तआला को फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि सारी की सारी चीजें ये पहले तो इंसान के लिए पैदा की और फिर उसके बाद एक दूसरे के काम आती है। वेरी गुड, चलिए आगे भी कंटिन्यू करो, जल्दी यार कंप्लीट करो। वमा काना अक्सर हम मोमिनीन, वह जो है
ऐसे वमा कान हर्फ रब्त है, रब्त ही है। जी हाँ, कनेक्शन बन रहा ना जी। कनेक्शन बन रहा, हफ्स रफ्त है। वो माँ का ना माँ जो है फिर हर्फ नफी है। जी काना माँ काना अक्सर हम मोमिन, काना की का जुमला है ये। उसका काना का अक्सर हम जो है इसमें अक्सर हम जो है उसकी उसका इसम है, काना का इसम है। अच्छा मोमिनीन उसकी खबर है काना की। इसम के बारे में कुछ बोलिए। जी, काना के इसम के बारे में कुछ बोलिए। काना अक्सर हम आता है ना, हम जमीर जो अक्सर किसकी हम तरफ उसका जा रही वो, है आवाज़? हाँ अक्सर हम कोई मुरक्कब है ये अक्सर अक्सर हम, हाँ मुरक्कब है। अक्सर हम इजाफी मुरक्कब है, इजाफी है। और हम की ज़मीर हम की जमीर जो है अक्सर हम, तो उनमें से वो मोमिन। तर्जुमा करके देखिए समझ में आएगा। लेकिन लेकिन वो उनमें से ज्यादातर ईमान नहीं लाते, तो मोमिनीना उसकी खबर है। जी कहना तो फिर की वो कौन है, वो हम कौन है जो ईमान नहीं लाते? अक्सर हम जो है वो तो उसके काफिरों की तरफ इशारा है, जो देखते बुझते जी मुशरिकीन मक्का या मुशरिकीन काफिर मक्का की तरफ इशारा। जी मकान अक्सर हम जी उसके खबर चलो है। कोई और बात तो नहीं। मुझे इतना समझ में आ गया है कि नजीबा मेरे कंट्रोल से कंट्रोल में नहीं आती, वो आयशा इसको कंट्रोल कर। इतने क्लासेस में इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ी जितना आयशा के साथ पढ़ी है नजीबा। मुझे सर असल में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें बड़ी मैं कौन है, आयशा है या मैं हूँ, मुझे ये भी। जो भी है, बहरहाल तुम जो काम करे आज वो पहली बार बहुत अच्छा किए। काना की एनालिसिस, इन्ना की एनालिसिस और बाकी और कुछ ग्रुप भी बता दिए। दैट्स गुड। मैं जब पूछता हूँ तो तुमको क्या हो जाता है पता नहीं। तो आइंदा से जब भी मौका मिलेगा तुमसे ऐसी कोई तुमको एक बड़ी लगा के काम करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें। बहरहाल बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो अभी इसके कंक्लूडिंग दो आयतें हैं इस ग्रुप की कि इसमें है और ये अक्सर हम जैसा ऐसा ने बताया कि उस वक्त के लोग भी हैं, आज के लोग भी हैं जो ईमान नहीं लाते या और इन बातों पे उतना तौहीद में रिसालत न आखरत न शरई अहकाम पे किसी चीज पे, तो फिर जो है उसके बारे में उमा कान अक्सर मोमिनीन, और उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। दैट्स गुड। चलिए एक आखिरी छोटा सा टुकड़ा है, इसको ले लेंगे। राजदा दानिश अपने लिए बड़ी ढूंढो और फिर वो पढ़ेगी और आप जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे। मुमताज बिस्मिल्लाह। जी सही है राजदा मुमताज। कर मुमताज जी सर आ जाइए मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम। हाँ, व इन्ना रब एक सेकंड नजीबा म्यूट कर लो। हाँ चलिए चलिए दोनों एक्टिव हो जाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम। और बेशक आपका रब अलबत्ता यकीनन गालिब और मेहरबान है। इसका तर्जुमा बहुत मेहरबान है। अब इसके एनालिसिस वा हरफ रब्त है। इन्ना रब्बा का ये इन्ना का जुमला है और इसकी का इस्म है। रब्बा का इसका इस्म है। इन्ना का अली का या रब्बा का? रब्बा का नहीं, का इसका रब्बा का
اس کا اسم ہو جائے گا یہ مضاف مضاف الیہ سے. جی تو رب کا لہو اس کا اسم بنے گا انا کا. اسم ہے، انا کا اسم ہے. لہو جی العزیز الرحیم یہ اس کی خبر ہے. پھر اگر ہم خبر کو کھولیں گے تو لا لام تاکیدی ہے. ہوا ہوا العزیز الرحیم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے. ہوا العزیز الرحیم یہ غالب اور بڑا مہربان ہے. اگر ہم اس کو اس خبر کو کھولیں گے تو پھر ہم اس میں ہوا مبتدا بھی لے سکتے ہیں، ہے نا. جی بالکل. مبتدا العزیز الرحیم یہ اس کی خبر ہو جائے گی. جملہ اسمیہ بنے گا. اسمیہ یہ بھی ہوا العزیز الرحیم یہ اسمیہ بنے گا. ہوا اس کی کا مبتدا ہوگا اور عزیز الرحیم اس کی خبر بنے گی. ایک ہی خبر بنے گی یا الگ الگ سے آپ لیں گے اس کو؟ نہیں، العزیز اس کی خبر نمبر 1 ہے اور رحیم اس کی خبر نمبر 2 ثانی ہے. جی اور پلیز یہ بھی اس میں مینشن کر دیں کہ رب کا میں جو کا آیا ہے وہ رب کس کا کو ریفر کر رہا ہے؟ رب کا آپ کا رب تو یہ ہے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کا رب. جی بالکل. ان کے وضاحت سے ہم ساروں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور فی الحال جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جو ہے وہ. ربکم ہوا تو پھر ہم ساروں کی طرف ہوں گا. سر اگر یہ اوور آل بات ہو رہی ہو تو رب کا پوری کی طرف بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یعنی جب آپ سے کوئی خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے بھی ہے. So جی that is possible. لیکن بہرحال آپ کا رب سے مراد سب کا رب ہے، سب کے لیے بھی بات ہے، لیکن خطاب آپ سے ہے. اب وہ جو جی پچھلی بات ہے یہ 2 ترجیح. بہت اچھا کیا تم نے بھی آج کیا کھا کے ہیں دونوں نہیں معلوم بہنیں، اور دونوں بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. عزیز اللہ. اب ایک بات اور یہاں سے ممتاز جو ان کو ساجدہ دانش کو بتا کے کہ خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 99 صفات میں سے یہ 2 صفات کا ذکر کیوں ہے، عزیز اور رحیم کا. اس کی کیا اہمیت ہے، ایک تفسیری پوائنٹ ہے. آپ بتانے کی کوشش کیجئے، آپ نہیں بتائے تو پھر سجدہ دانش بتائیں گے کہ why these 2 qualities are mentioned here. ہے نا، عزیز الرحیم کی بجائے کچھ بھی اور صفات 99 نام آ سکتے تھے. اللہ العزیز الحکیم، عزیز الحکیم بھی ہو سکتا تھا یا غفور الرحیم بھی ہو سکتا تھا. وائی عزیز الرحیم، یہ بھی بڑی تدبر کی بات ہے کہ 2 صفات یہاں پر لیے گئے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. وائی دیس 2 جو ان کے ایڈجیکٹیو. منکرین سر مسلسل انکار کرتے جا رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غالب ہے، ان کے اوپر بہت مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. ان کے اتنے بیڈ کوالٹیز کے باوجود بھی انکار کے ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے. سجدہ دانش آپ تھوڑا اور واضح کر دیجئے. جی سر پریٹی مچ یہی اس کا ہے. مطلب تو یہی ہے. یہاں پہ چونکہ پہلے جو آیا آئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان میں اپنی ایک بہت بڑی نشانی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے اس میں بتا دیا ہے کہ ان ساری جو چیزیں ہیں ان میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے یعنی جو منکرین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، بہت سارے ایمان نہیں لاتے. تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ although وہ ایمان نہیں لا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has all the authority and power کہ ان کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کی سزا دے سکیں، لیکن چونکہ وہ بہت رحیم ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کو انہوں نے ڈھیل دی ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ آیا تھا سر. بہرحال یہ جو اتنے میسیج آ رہے ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ یہ 2 خصوصیات اس لیے ہیں
جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پورے پاور رکھتے ہیں، چاہے تو ان کو چونٹیوں کی طرح 1 سیکنڈ میں مسل کے ختم کر دیں، لیکن ان کو وقت دیتے ہیں سنبھلنے کا، اور پھر جو ہے ان کے اوپر وہ رحیم بھی ہیں۔ تو یہ 2 خصوصیات خاص طور سے اس لیے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ عزیز کے معنی پاورفل، ہر قسم کی طاقت رکھتے ہیں، کسی کو ختم کرنے کی بھی اور کسی کو مٹا دینے کی بھی، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے باوجود ان کے اوپر اللہ نے رحم کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ناسور بن گئی، پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن گئی، تو ان کو ان کو ختم کر دیا، پوری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح دو جو کیریکٹرسٹکس ہیں اس کا ذکر ہے کہ اگرچہ کہ وہ بہت طاقتور ہیں، چاہیں تو سب کو فوری سزا دیں، لیکن چونکہ ایک صفت اور رحیم ہے، وہ غالب آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے اوپر۔ ان کا صرف رحم ہے جس کی وجہ سے کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور دنیا کی چیزیں بلکہ کافروں کو کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں۔ Okay, you did a good job. The 9 verses are very clear to you. جی سر الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد ہمارے پاس اب جو شروع ہو رہا ہے وہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، this is the second part۔ اس کو ہم شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے، میں بتایا تھا کہ 35 to 40 جو آیتیں ہیں پچھلی صورت میں پڑھے تھے اس کو ایک بار ریوائز کریں گے۔ جس کے پاس قرآن ہے تو نکالو اور جلدی ان کو 5 آیتیں ہیں تیزی سے پڑھیے، کوئی بھی نکالیے جو جلدی نکال سکتے ہیں۔ Anyone can do it۔ سر پچھلی سورہ میں سے جی میں نے نکال دیا سر۔ چلیے جو بھی نکالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَدْ دَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ یہ سب خط پڑھتے رہیے۔ اب اس میں جو 5 آیتیں ہیں انبیاء کا ذکر کون ہے، پہلے نبی کون کس کا ذکر ہے، بعد میں کس کا ہے، ان کو گنائیے خالی۔ جی پہلے جو ذکر آیا ہے وہ موسیٰ ہے، دوسرے ہیں ہارون۔ وہ ہارون تو ان کے ساتھی ہیں، نائب نبی ہیں، نبی نہیں تھے، ان کی طرف وہی نہیں ہے، جی وہ صرف ہیلپر تھے۔ تو یہاں پہ پہلے موسیٰ ہیں، پھر آگے آیت میں آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، پھر آگے آ رہے ہیں حضرت عاد علیہ السلام، نہیں یہ تو عاد سمود یہ تو قومیں تھیں، کہ میں غلط ہو رہا سر، نبی ہود تھے۔ اود جی۔ تو فی الحال یہاں تک تو یہی ہے، آگے آگے بھی بہرحال دیکھ لیجئے، ان آیتوں میں بالکل صرف ایک سرسری نام آئے تھے کچھ انبیاء کے، رسولوں کے، اور ان کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ یہ تمام صورتیں ہیں۔ اب یہاں پر انہی انبیاء کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس تفصیلی ذکر میں سب سے جو پہلا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام is the most talked prophet of Allah in Quran۔ قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ وہ قوم بالکل ایڈجسنٹ تھی اور اس سے پہلے تھی، اور وہ لوگ ان کی امت زندہ بھی تھی،
باقی قدیم امتیں ختم ہو چکی تھی تو اس کو مثال بنانے کے لیے بہت زیادہ ان کا ذکر ہے، ان کا اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا۔ وہ اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی بنی اسرائیل زندہ ہے، لیکن پچھلی امتوں میں نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسا کوئی نہیں باقی بچا، یا پھر اور آج سمود میں سے کوئی نہیں بچا۔ تو اب یہ اس کو ہم جب ڈیوائڈ کریں گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ وہ آگے کے لیے بھی تیاری کر کے آتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو یہ کون سی آیت سے کون سی آیت تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چلے گا؟ اور اس سے 11 نمبر سے لے کے 68 نمبر تک۔ کون سے نمبر سے؟ سر 10 نمبر سے، یہاں سے آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 68 تک یہ تقریباً جو ہے کتنی 59 آیتیں ہوتی ہیں، 59 آیتیں۔ یہ تفصیلی ذکر ہے، وہ جو ہم پچھلے صورت میں صرف 2 آیتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ختم ہو گیا تھا۔ اب یہی ذکر آپ شروع سے دیکھیے، مکی صورتیں جو آپ کریں ہیں وہ کہاں پر آپ پڑھے ہیں، اور پھر تھوڑا سا قرآن کے لیے کام کرتے رہیں، جیسے شازیہ کر رہی ہے یا کوئی اور بھی لوگ ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے قرآن کی ترتیب صورتوں میں کون سی صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ جو ہے وہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بالکل مختلف قسم کا ہے، وہ انفارمیٹیو نہیں ہے بلکہ ایک تنبیہ کے طور پہ ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، یا بنی اسرائیل، ان کو ان کے آبا و اجداد کے حرکات اور ان کے جو وہ فالو کر رہے تھے اس کے اوپر ان کی تنقید کی گئی، اور پھر ان کو خلافت سے محروم کیا گیا، نئی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خلافت دی گئی۔ تو ایک تھوڑا مختلف قسم کا ذکر ہے، لیکن سورہ مکی کو طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ میں ہے سر۔ بہت سر دور کہا گیا۔ میں نے لکھا ترتیب سے ہوگا جب آپ 7 اتنے صورتوں سب مل کے ایک ساتھ نہیں پکارے بھائی، پلیز، ون ایٹ اے ٹائم۔ ہاں، اب آپ کو ایک بولیے، اس کے بعد دوسرا صبر کرے۔ سر جو ہم نے بنایا تھا نا، آپ نے ہمیں دیا تھا ایک ڈیٹیل ان کا انبیاء کا کہاں کہاں ذکر ہے، اس میں ہم نے یہ ہے کہ 7 جو ہے صورتوں میں ڈیٹیل ذکر ہے حضرت موسیٰ کا۔ اس میں ہاں سر ہے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ شورا۔ ترتیب میں سب سے پہلے قرآنی ترتیب میں مکی صورتوں میں سب سے پہلے کون سی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھے ہم؟ ترتیب کے لحاظ سے تھوڑی چیزیں ایک ساتھ ایسا کنسولیڈیٹ کرنے سے ہی قرآن کا لطف آتا ہے۔ جب اتنی محنت کر رہے ہو، اتنا اچھا پڑھ رہے ہو، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کرو کہ لنک کو کسی چیز سے ملانا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ان کی پیدائش سے جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہاں سے پھر وہ پورا پھر فرعون کے پاس سے بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے لانا، پھر وہ قوم کی نافرمانیاں، وہ سارا بہت لمبا چڑا بڑا تفصیلی ذکر ہے جو پورا ایک جگہ کہیں بھی نہیں آیا، بلکہ وہ اس کے بٹ کے ٹکڑوں میں آتا ہے، اور ان ٹکڑوں کی ضرورت جہاں پر آیت میں جو ٹکڑا مناسب ہے اتنا ہی اس کا ذکر ہے۔ شروع سے بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہیں بھی ریپیٹ نہیں ہوا۔ جہاں بچپن کا ذکر ہے وہ ذکر آ جائے گا، جہاں پر ان کا فرعون کے پاس جو عمل تھا وہاں جب مصر میں جب تک تھے وہ ذکر آئے گا، جب مدین گئے تو وہاں کا ذکر آئے گا، جب نبوت ملے گی اس کا ذکر الگ آئے گا، ہے نا۔ وہ سورہ طٰہٰ شروع ہوتا ہے، نبوت سے شروع ہوتا ہے۔
لیکن ترتیب کے لحاظ سے پہلی جو مکی صورت ہم پڑھے تھے وہ الانعام کے بعد کون سی صورت ہے؟ دوسرا الاعراف ہے. اس میں بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے اور وہ تقریباً 68 آیتوں میں ان کا ذکر ہے، تو وہ آخری پارٹ میں ہے ان کے. تو کبھی نکال کے وہ ایک لسٹ بھی آپ کے پاس ہے جس میں تمام کہیں ایک آدھا میں آیا ہے ذکر، کہیں تفصیل سے آیا ہے، تو اس کو ایک بار ایسے ایک ریگولر پڑھنا، ایک ایسی طوطا مینا کی طرح پڑھنا، اس سے تھوڑا سا ایک قسم کا اس سے دلچسپی بھی پیدا ہوگی کہ یہ ذکر کون سے پیریڈ کا ہے، اتنے ہی پیریڈ کا ذکر کیوں آیا، اور پھر وہ سورہ الاعراف میں کون سا ذکر ہے، تاہا میں کہاں سے شروع ہوا، ورنہ کوئی فرعون بچپن میں بچوں کو مار رہا تھا، کوئی ذکر نہیں ہے. بس موسیٰ علیہ السلام مدین سے خسر کی 10 سال تک خدمت کر کے ان کی بیٹی سے شعیب علیہ السلام کی شادی کر کے وہاں سے نکلتے ہیں کہیں جا کے اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے، پھر وہ آگ دیکھتے ہیں، وہاں نبوت عطا ہوتی ہے، وہاں حکم ہوتا ہے کہ اذهب الی فرعون کے پاس جاؤ، وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو کبھی ایک مختلف طریقے سے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اس سے بڑی دلچسپ آئے گی. صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے گیا. اب یہ تفصیل سے ایک بڑا سلسلہ ہے، تقریباً 180 آیتیں ہیں، انبیاء کا ذکر ہے، لیکن جہاں جتنا ضروری ہے. اب یہ جو تمہیدی آیتیں ہیں اس سے متعلق چند آیتیں یعنی 59 آیتیں ہیں جس میں مثال کے طور پہ کہ فرعون نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، اس کا کیا ہوا، ایک قصہ آ رہا ہے. تھوڑا سا کریں اور پھر اپنے جو معلومات آپ نے حاصل کیے قرآن سے شیئر بھی کریں کلاس میں کہ الاعراف میں کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا. ٹھیک ہے. الاعراف کے بعد سورہ یونس میں پورا رکوع ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے سورہ ہود میں ذکر ہے، سورہ ابراہیم میں ذکر ہے، سورۃ القصص تو وہ تقریباً پورا بچپن سے ان کا ذکر ہے مدین میں جانے تک کا، سورہ مومن میں کچھ ذکر ہے ان کا. تو کہاں سے کہاں تک ذکر ہے، وہ ان کی لائف کا کون سا پارٹ کا ذکر ہے اور اس صورت سے کیا کنیکشن ہے. یہاں پر ایک آیت آئی تھی وہ کم امبتنا فیہا والی، اس کے بعد سے قصص کا ایک بیان ہے. یہ بھی قرآن کا مزاج ہے کہ اب قصے سناتے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے کس طرح سے ایمان نہیں لایا. 1,25,000 انبیاء ہے اور ان میں سے چند کی ہلاکت کا ذکر ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کتنوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہوگا، سب کا ذکر نہیں ہے، ورنہ قرآن کئی ویلیوم میں ہوتا تھا، 500-600 صفحے کے اندر ساری چیزیں آ گئی، ورنہ وہ تو اور پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا. تو چند کا مثال کے طور پہ ذکر ہے، 8 قوموں کا ذکر ہے. باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم کہ انبیاء کتنے آئے، کتنوں کی نافرمانی ہوئی اور کتنی قوموں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، ریڈیکیٹ کر دیا گیا، ان کو ختم، پورے زمین ان سے صاف ہو گئی. لیکن مثال کے طور پہ کچھ قوموں کا ذکر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ نبی کی بات مانے، نہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، بلکہ ان کا مذاق اڑائے. تو اب اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کوئی قصے سنانے کے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہ اے نبی آپ کوئی واحد نبی نہیں ہے، جن کے ساتھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آپ اس غم میں اپنے آپ کو کوئی ہلاک کر لیں گے. یہ کام تو جو نمونے کے تمام انبیاء جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے تقریباً کے ساتھ
یہی معاملہ یہی بن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. ان کی قوم ان کے اوپر ایمان آسانی سے نہیں لائی اور کچھ کو ہلاک کر دیا، کچھ کو ہلاک نہیں کیا. وہ باقی ہیں، نصارہ ہیں، یہود ہیں، ان کو ہلاک نہیں کیا. مصیبتیں آتی رہی لیکن پوری قوم برباد نہیں ہوئی. اسی لیے اس قوم کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ یہ نافرمانیوں کے باوجود آج تک باقی ہے اور آج بھی ایسے وہ حرکت کر رہی ہے جو پہلے سے کرتی آ رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 59 آیتیں ہیں. تو ہم کیا کریں گے، یہ 59 آیتوں میں بھی سب گروپ بنائیں گے، سب گروپ بنائیں گے. اب گروپ بنانا صرف میرا کام نہیں ہے، بلکہ آپ خود بھی ترجمے سے بھی یا جیسے بھی گرامر سے بھی تلاوت تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کلاس کے جتنے اس وقت 13 شرکا ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو قرآن صرف کلاس میں آ کے سنتا ہوگا. یہ جتنے ہیں میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے کچھ نہ کچھ تو روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے قرآن پڑھے بغیر، تو ان کی زندگی نہیں ہو سکتی. That much I am sure. Am I right or wrong? بالکل سر، ماشاء اللہ. للہ. ہوتا ہے، بالکل وہی میرا عقیدہ ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کچھ اور طریقوں سے بھی سمجھنا ہے. تو ایک پورا دیکھ لیے کہ کون کون سے صورتوں میں ہیں آپ کے پاس، اس کا میٹر بھی ہے. کچھ چیزیں ہم آپ کے حوالوں کے لیے دیے تھے کہ کن انبیاء کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، وہ کس اس سے کیا سبق لینا ہے، وہ کس کانٹیکس میں آیا ہے. اب ہم کیا کریں گے، کہاں سے ذکر آیا اس میں. وہ فرعون کی وہ زیادتیاں وہ ابھی وہاں سے نہیں، وہ آئے گی. لیکن یہاں پر جو شروع ہو رہا ہے وہ ایک ایسے مقام سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سورۃ طٰہٰ میں نبی بنایا. وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، عصا ہے، تم کیا کام لیتے ہو، اس کو نیچے ڈالو، وہ سانپ بن گیا. پھر ہاتھ کو اپنے آم پیٹ میں ڈالو، وہ ید بیضا بن گیا. اس کے بعد جو یہ 2 نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ بہت بگڑ گیا ہے اور بنی اسرائیل کو تکلیفیں دے رہا ہے. وہاں سے طٰہٰ میں ہے. اب یہاں پر نبوت وغیرہ سب دے دی. اب صرف اللہ کا حکم کہ تم کو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام انتہائی ڈرے ہوئے فرعون کے پاس. وہ ساری چیزیں یہاں نہیں ملے گی، دوسری صورتوں میں ملے گی. اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، اس کے مظالم کو دیکھا، اس کی طاقت کا پورا اندازہ تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا. اگر اشارہ بھی کر دے تو فوری اس کا قتل ہو جاتا. تو یہ کافی اس سے مرعوب بھی تھے، ڈرے ہوئے بھی تھے. اس کے دربار میں رہ چکے تھے، اس کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے تھے. جوانی تک پورے فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے جوان ہوئے. اور پھر جب وہ ان سے ایک خطبی کا، ایک فرعونی کا قتل ہو گیا، اس کو گھونسا مارا، تو پھر وہاں سے لازمی بات تھا کہ ایک شہری کو، یہ بنی اسرائیل والے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کو قتل کر دیا. تو ان کو قتل کے سوا کے پھانسی یا قتل کے سوا اور کوئی سزا نہیں تھی. تو وہاں سے نکل گئے، مصر سے مدین پہنچ گئے. تو اب یہاں پر وہ سب ذکر نہیں، ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب نبوت دی، مدین میں رہے، 10 سال رہے، اور پھر جا رہے تھے راستے میں وہ نبوت عطا ہوئی. اور اسی کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. تو ان کا جو ڈاؤٹ تھا وہ اللہ کے سامنے رکھا. پھر اللہ نے اس میں کچھ سہولتیں دی. تو یہ کتنی گروپ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اس میں آپ کی بڑی دلچسپی بڑھے گی. Are you following my point? یا صرف میں بکبکی کر رہا ہوں؟
सर मेरे ख्याल में 44 टाइम्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कुरान में। ज्यादा जिक्र है, 44 से भी ज्यादा। जी देख लो कोई भी, खैर वो क्यों कितना है। अब हम जो यहाँ पर करेंगे इसको, ये 10 to 69 59 वर्सेस को हम सब ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। अब एक पहला ग्रुप हमारे पास 10 to 15 का है, ये ग्रुप है 10 to 15। हम इसको एक ग्रुप अलग क्यों बनाए, पूरा 68 तक पूरा क्यों नहीं लिया? ये सर कहीं डिफरेंट ऐसा फेजेस तफासिर में नहीं है, बल्कि ये काम है, हम दिलचस्पी के लिए इतने टुकड़े में क्या बात है, उसके बाद के टुकड़े में क्या बात है, उसको अलग अलग करके ग्रुप बना लेते हैं। ये कहीं से कॉपी एंड पेस्ट की बात नहीं है, बल्कि कुरान को पढ़ते हुए खुद ही आप भी तो अगर गौर करें तो आपकी भी समझ में आता है कि कितनी आयतें एक ग्रुप के अंदर आएंगी। तो ये कितनी आयतें होती हैं, 10 से 15 तक 6 आयतें होती होगी, 6 आयतें। अब ये 6 आयतों को मैं क्यों अलग करा, इसका ग्रुप क्यों बनाया, एक सब ग्रुप क्यों करा मैं? सर ये मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच का कलाम हो रहा है। नहीं, अब सिर्फ जो अब ये भी कलाम हो रहा है, यानी अल्लाह का हुक्म हुआ कि जी मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाओ, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपना एतराज करेंगे, फिर भी हुक्म होगा कि नहीं तुमको जाना है, अभी गए नहीं, हम दूसरा ग्रुप बनाएंगे। अब हुक्म अल्लाह का टाल तो नहीं सकते थे, मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए, फिर फिरौन से क्या मुकालिमा हुआ, किस तरह से बात हुई, किस तरह से उसके दरबार में पहुंचे और क्या बात हुई, वो एक ग्रुप। फिर फिरौन किस तरह से उनसे वो मौजूज़े देखने के बाद क्या करा, वो जो भी जादूगरों की महफिल जमा करा, उसका एक ग्रुप। ऐसे हम ये 59 आयत के छोटे छोटे कई ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6 आयतें हैं, इसमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम को कि वहां पर जाओ और जान, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के अपने डाउट, इसलिए कि वो फिरौन से अच्छी तरह से वाकिफ थे, वहाँ पैदा होने के बाद से शीर खारगी के जमाने से जवानी तक उसके दरबार में भी रहते, पढ़े उसी के पास पले बड़े हुए थे, ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप 6 आयतों का, और वो शुरू कहाँ से हो रहा है वो आप देखेंगे। और कंपैरेटिवली बहुत आसान है ये कसस पूरे, ये तकरीबन 180 जो आते हैं वो बहुत आसान आपको मिलेंगी कि फिर कसस है, लेकिन इसके अंदर लेसन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है और लोगों के लिए मैसेज है कि देखो वो नाफरमानी करने वालों का अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हशर करते हैं। और ये पूरा ग्रुप जो आयतों का है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिए जाओ और फिर उसके बाद फिरौन के गर्क होने तक, बस इतना ही जिक्र। वो उसका मकसद पूरे सूरे में यही है कि तुम आज नहीं मान रहे हो तो तुम्हारा भी यही हशर हो सकता है, इसकी सजा तुमको भी मिल सकती है जैसे उस शख्स को मिली या उसकी पूरी कौम को मिली जो जिसको अल्लाह ने पावर दिया तो वो खुदाई का दावा कर बैठा था। समझ में आ रहा है कि यू योरसेल्फ कैन मेक द ग्रुप, आपके भी समझ में आ जा सकता है अगर आप थोड़ा सा सेंसेबल तरीके से कुरान की तिलावत करते हैं। ये तो सभी करते हैं, उठाया कल जहाँ छोड़ा था फिर वहां से अपना पढ़ना शुरू कर दिया, फिर वहां रख दिया तर्क, फिर जब आए तो वहां से शुरू कर दिया, चाहे समझ में आए या ना है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, क्यों शुरू हो रहा है, पिछली आयतों से इसका क्या ताल्लुक है। कुरान का रब्त कहीं खत्म ही नहीं होता, कहीं से भी आप देखिए उसके अंदर रब्त बराबर रहता है।
ہے نا، وہ الف لام میم ذالک الکتاب سے ملک الناس الہ الناس تک پورا من الجنتی والناس، پورے قرآن کے اندر آپ کو ربط ملے گا۔ چلیے یہ 6 آیتوں کے لیے پہلی آیت ہم شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں خود کوئی بن جائے کون کس کو لیتا ہے، اور اس کو بڈی کون چاہیے، پڑھنے والا کون چاہیے، اور سامع کون ہے، اپنا خود ڈیسائیڈ کرو جلدی سے کون لے گا، کون آنا چاہتا ہے۔ کمان میں وہ کام کے لیے نہیں ہوں کہ آپ سب سر میں حمیرا، میں بڑی بننا چاہتی ہوں، چھوٹا بچہ مطلب وہ پڑھنے والا بچہ، کیونکہ پڑھنے میرا والا خود دماغ، ہاں میرا دماغ جو ہے پڑھنے نا، والا کچھ نہیں ہوا، کس کو تم پڑھوانا چاہتے ہو اس کو سلیکٹ کرو۔ اچھا صدف حسین۔ اچھا چلیے۔ جی السلام علیکم سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، لیکن اس سے پہلے ہے اس کی جب آ رہا ہے، جب کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہلے آئے گا اذکر یا جب یاد کرو کا ہے، تو وَإِذْ نَادَى واو جو ہے اور کے لیے ہے، اس کہاں تک پڑھیں گے پہلے تو یہ بتائیں؟ یہاں تک وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے اس میں پکار ہے، تو ہم کہیں گے بس یہ خالی اسی میں ہے، اور یاد کرو کا ہے، اذکر پہلے آئے گا، اس جو ہے وہ ظرف زماں ہے، اور نادا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، تو نادا میں ہے وہ پکارا، تو اس میں وہ ہے اس کو پہلے ایک منٹ، اس کو کیا ایک آپ نے کا ظرف زماں ہے، اور بھی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ تو اس کو وہ پہلے آ گیا مفعول مقدم، کون سا مفعول؟ مفعول مقدم، مفعول کی کون سی قسم؟ او اچھا کون سی کب کے لیے آتا ہے مفعول ایک مطلق بھی ہوتا ہے، اور کون سا مفعول ہوتا ہے وقت کے لیے؟ وقت کے لیے فی ہی ہوتا ہے، یہ مفعول فیہ مقدم بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زیادہ مجھے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ وہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نادا میں آپ نے کہا فعل اور فاعل ہے، تو اس میں فاعل ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے فاعل؟ فاعل ہے، آگے ہوگا اس کا ربو کا ملا کے مضاف مضاف علیہ ملا کے کہیں گے، رب جو ہے وہ اس کا فاعل ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جب نادا میں ہم نے کہا کہ اس میں فعل اور فاعل ہے، تو اس ٹائم پہ ہم لوگ کیا کہیں گے، اس کا کون ہے اس کا فاعل؟ وہ پکارا ہوا دیٹس گڈ، ٹھیک ہے۔ اور پکارا کس کو، موسیٰ کو، تو یہ ہو جائے گا مفعول، اس کا ایک اور مفعول کی قسم بھی ساتھ میں بتاتے ہیں ہم، ایزی ہو مفعول، جاتا ہے، یہ والا مفعول بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک 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 سیکنڈ یہاں تو بہت ٹھیک ہے۔ کوئی اور جو ہے ایک چھوٹی سی غلطی دونوں نے مل کے کی ہے، عمر اور صدف مل کے، اس کو کوئی درست کر سکتا ہے کسی کے سمجھ سر میں؟ یہ شرط نہیں ہے، یہ شرطیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی شرط نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی شرط اس، بولا بھی نہیں، کوئی بولا بھی اچھا میں نے کہا اگر شرط ہے تو ہاں، آپ بولے ہیں نہ صدف بولی، کچھ جو ہو کچھ آپ نے بولا۔ فاطمہ ہے ابھی کہیں ہے، دکھ رہی نہیں میرے کو۔ جی سر میں نے ہاتھ بھی اٹھایا، اچھا وہ اوپر چلے گئے تھے آپ، سر یہ کیا بول؟ اس میں ہے تو یہ حرف انشائی جملہ انشائیہ ہے یہ۔ وہ صحیح ہے، اور کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کری، اس کو کیسے صحیح کرو گے؟ اس کے بارے میں از اس کے بارے میں سر مفعول فیہ مقدم بھی ہے یہ۔ دیکھو وہی بات ہے جو ہمارا نے بھی کہا، صدف نے بھی کہا، آپ بھی وہی کہہ رہے ہو، مفعول فیہ مقدم جو ہوتا ہے وہ اذا ہوتا ہے۔ سر یہ ہوتا ہے یاد کرو،
اس جگہ اس ہے. جو ہے صرف ظرف زمان ہے، اچھا صرف ظرف زمان ہے، اور پورا جملہ نادا ربک موسیٰ، یہ پورا جملہ ہے. باقی وہ سب آپ دونوں نے مل کے بہت اچھا کیا. نادا کا کیا مقام ہے؟ صدف نے کہا تھا یہ ظرف ہے پہلے ویسے. ظرف ہے تو بس وہی ظرف زمان، یعنی وہ وقت جب یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ کو پکارا، تو اٹس نتھنگ، یہ مفعول فی نہیں ہوتا، اضا ہوتا ہے. تو اس جو ہے وہ ایک ظرف زمان ہے، اور پورا جملہ ہے نادا ربک موسیٰ. نادا کیا ہے؟ نادا سر فیل اور فائل ہے اس میں، اور یہ اس میں جو ہے اس میں فائل جو ہے وہ ہے ربو کا، یعنی سوری فائل ہے ہوا، یعنی کہ وہ پکارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب پکارا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ بہت اچھا آپ نے کیا کہ یہ نادا اور پھر اس کا فاعل ہے، اور کس کو پکارا؟ مفعول بھی ہی. چلیے آگے چلیے، وہ کیا ہے؟ پکار جو آگے ہے یعنی کہ جو کہا وہ ہوگا، اس کا مقالہ ہو جائے گا انے تل قوم الظالمین. یہ کہاں گئی میرا، کہاں گئی ہے؟ یہاں ہوں میں سر. یہ کیا ہے پھر؟ یہ سر صحیح. ہو جائے گا انے جو ہے یہ کوئی حرف ہے، یہ مجھے کوئی نہیں حرف پتا. نہیں ہے، کون سا حرف ہے؟ یہ وہ نہیں پہلے تو صدف نے ایک بہت عجیب بات کہی، اس کے پکار، اس نے کہا جو پکار ہے وہ یہ ہے کہ انی تل قوم الظالمین، جو پکار یہ جو صحیح ہے، جی صحیح ہے یہ. سر پکار جو اللہ نے جو پکار کے کہا وہ تو یہی کہا، حکم کہیں گے، حکم سر. وہ تو امر آئے گا، لیکن جو پکار ہے جو بات ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اس قوم کی طرف چلے جائیے. ہم سے کبھی پکار آتی ہے؟ کس سے؟ نہیں. پھر ہاں جیسے نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی. پھر کیا؟ ایک تو ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، جیسے میں کسی سے کہوں کہ گیٹ آؤٹ، یہ ایک آرڈر ہو گیا میرا، ہے اچھا نا؟ اچھا جی، یہ ٹیچر سے انفارمیشن گیٹ ہے. آؤٹ، ٹھیک ہے ٹھیک. یہ اب اس کے امر ہے. ٹیچر said asked me to go away, to go away. اب یہ آرڈر باقی نہیں رہا، بلکہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ میں چلا جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں یہ بالکل ایک انڈائریکٹ، کوئی مخولہ نہیں ہے کہ جب پکارا موسیٰ کو کہ وہ انی آتی القوم الظالمین، کہ وہ جائے اس قوم کی طرف جو ظالمین کی ہے، ظالم قوم کی طرف جائے. یہ تو کوئی انڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، یعنی جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ وہ جائے قوم کی طرف، ظالمین ظالم قوم، ظالموں میں سے قوم. نمرود کی قوم بھی ظالموں میں سے تھی، فرعون کی بھی تھی، اور سمود جو تھے وہ بھی ظالم تھے، عاد بھی ظالم تھے. تو یہ سب پھر وہ اصحاب الایکہ جو تھے، شعیب علیہ السلام، وہ بھی ظالم تھے. تو اس میں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ایک ظرف مکان سے شروع ہو رہا ہے. یہ ان کیا ہے کہ صحیح صحیح سر، اب سمجھ آ گئی بات کہ وہ پکار یہ نہیں ہے کہ جو پکارا، بلکہ یہ ہے کہ پکار جب ڈائریکٹ پکارا حکم انہوں نہیں. نے تو ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. جزاک اللہ. تو اب آپ کیا بولیں گے اس کو؟ یہ جو پکار ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جائے. تو سر یہاں پہ وہ بھی تھے نا، آتی ہے امر کہ تم جاؤ. کہ اب وہ ان آ جانے سے امر ختم ہو گیا. اگر یہ ان نہیں ہوتا، اتی القوم الظالمین، یہ ڈائریکٹ خطاب ہوتا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر ہو رہا. لیکن ایسا نہیں کہ وہ اب یہاں پر تم جاؤ کیا ہو جائے گا بدل کے کہ وہ جائے. اب یہ امر ختم ہو گیا صرف ان کے آنے سے. ان اگر نہیں لیکن آتا، تا کے نیچے جو زیر ہے وہ تا جو ہے وہ تم جاؤ. ایتی
کہ تم جاؤ کہ وہ جائے. اب یہاں پر کیا ہوگا کہ وہ جائے قوم کی طرف. یہ کون جانا ہے؟ وہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام. اور یہ قوم الظالمین کون ہے؟ قوم فرعون. یہ قوم فرعون ہے. وہ آگے کی چھوٹی سی آیت کے اندر ہے قوم فرعون. یہاں تک ہم کریں گے اور اب اس کو پورا نہیں کرے. اس کا مقام ایک مجھے بتا دو تو ہم یہاں کلاس ختم کریں گے. قوم فرعون کا مقام کیا ہے؟ سر صدف بتائیں یا میں؟ جی یہ اس کا قوم ظالمین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے، تو یہ کیا ہے بدل مقام پوچھ رہا ہوں میں، تقریر نہیں. بدل ویری گڈ. ایسی بات فٹافٹ ایک دم 100% 16 آنے بولتے تھے پہلے، روپیے ہوتے تھے کیا وہ صحیح بات کہ یہ پورا قوم الظالمین کا ایک بدل آ گیا کہ قوم فرعون. اس کو بدل بولیں گے تو ظالم قوم، وہ قوم فرعون کے پاس جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ 5-6 آیتوں کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنا کیا اعتراض رکھے. اعتراض کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ فرعون کو جانتے تھے، وہاں پر شیر خارگی کے زمانے سے جوانی تک رہے تھے. تو پھر ان کا کیا اعتراض تھا، اب وہ کیا کرے. اور ایک 6 جو آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو تیزی سے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے کہ قصص ہے اور بہت اتنا ڈیپ کوئی اس کے معنی نہیں نکلتے، تو تیزی سے بھی ہم اس کو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا جو میں باتیں کہا تھا اس کے اوپر بھی غور کر لیجئے کہ آپ مطالعہ جب کرتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے بھی دیکھیں قرآن کو، ایک دوسرے مضامین سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، تو مجموعی طور پہ آپ کو قرآن میں دلچسپی بھی بڑھے گی اور آپ کو اور زیادہ. اتنا اچھی محنت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اور برکت دے اور آپ کے فہم کو بڑھائے. لیکن تھوڑی سی اور اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اور دلچسپی بڑھے گی اور قرآن کے مطالعے کا مزہ آئے گا. 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سن لوں گا کیا بولنا ہے. آمنہ کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ فاطمہ کا کیوں اٹھا؟ جلدی. سر میں سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ادھر جو ان آیا ہے تو اس کو ہم ان مصدریہ کہیں گے یا کچھ اور آتا ہے یہ ایز اے گرامر میں؟ ٹھیک ہے چلیے. اور کون ہے؟ فاطمہ کیوں ہاتھ اٹھا گرا دیا؟ یہی سوال تھا کہ اگر یہ مصدریہ ہوتا تو ٹھیک ہے زبر آتا نیکسٹ. تو کیا یہ تفسیریہ ہے؟ بس یہی سوال تھا سر، کیا ان تفسیریہ ہے؟ یہ ان کا مقام سے سمجھ نہیں آتا. ویری گڈ. آپ خود ہی بول رہے ہیں اور پھر جو ہے تفسیریہ ہے اور ٹھیک ہے سر. آتی جو ہے وہ مریہ ہے، مبنی ہے. وہ جو محلن زبر ہے لیکن اصلاً جو ہے وہ مرفوع، وہ منصوب ہی ہے نا. وہ محلن کا ہے اور مصدریہ نہیں بلکہ تفسیریہ ہے وہ کہ ٹھیک ہے. بات کو بیان کیا جائے. پھر بھی اس کو ہم یہ آیت کمپلیٹ نہیں کرے ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پھر یہاں سے شروع کریں گے قصص. لیکن یہ 6 آیتیں دیکھ کے آئیے تو پھر یہ ایسی ایک بڑی ہے کہ یہ آپ ہی سلیکٹ کریے، آپ ہی کلاس چلائیے، اس میں زیادہ دلچسپی ہوگی. خواہ میرا ڈومینیشن نہیں رہے گا. ہمارا وہاں سے دعا کر سکتی ہے یا نہیں؟ یا کر سکتی ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اب طبیعت بھی اچھی ہے اور کنیکشنز بھی اچھے چل رہے ہیں آج، تو اچھا لگا. خیر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار شکر ادا کرتے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ اس کو اچھی طرح سے اور ہم اسے ٹائم دے سکیں اور اس کے اچھے صحیح فہم کو پہنچ سکیں. ہماری مدد فرمائیے، ہم سے اس کوشش کو قبول فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. See you all tomorrow انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.